بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہے۔ ایران کا اہم ترین شہر قم جو کہ تہران کے بالکل ساتھ ہے، وہاں پہ تباہی مچ گئی ہے۔ ایک اس قدر خوفناک بیلسٹک میزائلوں کا حملہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ناقابل یقین قسم کے مناظر ہیں۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایران کی طرف سے آذربائیجان کے اوپر بھی حملہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے اس نے ایران کی جنگ کا خاتمہ ایٹمی حملوں سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں امریکہ کے اندر ایٹمی حملے کے حوالے سے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں خوفناک مناظر اس وقت قم شہر کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے شہر قم کو نشانہ بنایا ہے بیلسٹک میزائلوں سے۔ اسرائیلی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پر جو بیلسٹک میزائل لانچرز ہیں ان کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پہ ناظرین اس وقت خوفناک مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ بہت بڑے لیول کی تباہی مچی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ قم شہر جو ہے یہ تہران سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تھوڑے سے بالکل نزدیک ہے۔ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں پہ خاص طور پہ جو قم ہے وہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے، اور وہاں پہ ان کا جو ہے وہ روزہ مبارک ہے، اور وہاں پہ بہت سارے زائرین جو ہیں وہ پوری دنیا سے جاتے ہیں۔ تو قم شہر جو ہے وہ بہت مقدس شہر بھی ہے، اور اس شہر کے اوپر اب حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا، لیکن آگ اور دھواں اور وہاں پہ جو خوفناک تباہی کے مناظر ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کی بجائے آبادیوں کے اوپر کیا جانے والا کوئی حملہ ہے۔ اس وقت ناظرین، امریکہ کی جانب سے نہ صرف یہاں پہ حملہ کیا گیا بلکہ کردستان کے اوپر بھی خوفناک بمبارمنٹ کی گئی ہے، اور جو آذربائیجان کا بارڈر ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے تباہی مچائی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک بڑی جو ہے وہ گیم کھیلی جا رہی ہے ایران کے خلاف۔ ایران اس وقت کسی بھی ایسے چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اور ملک جو ہے وہ انہیں اکسائے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کریں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ ایران نے سعودی عرب کو یقین دہانی کروائی تھی پاکستان کی گارنٹی پہ کہ ہم آپ پہ حملے نہیں کریں گے، لیکن سعودی عرب کے اوپر پھر حملہ ہوا۔ آج ناظرین آذربائیجان کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ آذربائیجان کے اوپر یہ حملہ ناظرین ایران سے ہوا ہے، اور اس میں شاہد ڈرون استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ارش ڈرون جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے جا کر نخچیوان ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کو ہٹ کیا۔ اس کے بعد اس کے جو ایک اور میزائل نے جو ٹرمینل ہے اس کو ہٹ کیا، اور ایک جو میزائل ہے وہ اسکول کے پاس جا کے لگا ہے۔ تو ناظرین، یہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ بہت خوفناک قسم کا حملہ تھا، جس کے بعد آذربائیجان کی طرف سے بھی سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایران جو ہے ان حملوں کی تردید کر رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کو ایک نئی جنگ میں پھنسانے کے لیے مسلم ممالک کو ایران پہ اس طرح سے بنانے کے لیے کہ یہ چڑھ دوڑیں، یا اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایران کے اوپر حملہ ور ہوں اور ایران جو ہے ان کو تہس نہس کر دے، ان کے اوپر اٹیک کرے؟ تو ناظرین، اس وقت ایران کی جانب سے ایران کا جو سارا فوکس ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ امریکہ کے فوجی اڈے اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا، یہ دو اس کے ٹارگٹس ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ جو موساد کے ایجنٹ بہت بڑی تعداد میں ایران کے اندر موجود ہے، ممکنہ طور پہ وہ ان میزائلوں کے ذریعے ان ممالک کو نشانہ بنا رہے ہو، اور ان کے اوپر حملے کر کے تو ایران کو گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو ناظرین، اس جنگ کے دوران کوئی بھی چیز ناممکن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایران کو پھنسایا جا رہا ہو یا اکسایا جا رہا ہو دیگر ممالک کو، جیسے ناٹو نے کہا ہے جی کہ اٹیک جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اور یہ ترکی کے اوپر حملہ ہے، یہاں تک کہ باقاعدہ ان کے ساتھ تعزیت بھی کی گئی۔
تو ترکی جو ہے اس نے بھی ایران کے ساتھ بات چیت کی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ترکی ساری گیم کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ساری گیم کو سمجھ رہا ہے کہ اب اکسایا یہ جا رہا ہے کہ ترکی ایران کے اوپر چڑھ دوڑے اور جو ان کے معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ خراب کر دے جو اسلامی ممالک کے بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن ایران جو ہے وہ بڑا سمارٹلی کھیل رہا ہے اس وقت، وہ تمام اسلامی ممالک کو لوپ میں لے کے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ مسلسل تمام ممالک کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں اور کون سی کارروائیاں وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آج امریکہ نے لگتا ہے کہ جو ایران ہے اس کے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی پلاننگ بنا رکھی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ آج امریکہ نے اپنے منٹ مین 3 نام کا جو ایٹمی میزائل ہے، بین البر اعظمی میزائل ہے، وہ ناظرین اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ناظرین اس ایٹمی میزائل کے بارے میں امریکی حکام کا یہ بتانا کہ یہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم سے 20 گنا زیادہ طاقتور بم ہے جو انہوں نے تیار کیا ہے، جس کا نام منٹ مین 3 ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے جس میں امریکی صدر کو توقع نہیں تھی کہ ایران اس قدر خوفناک رد عمل دے سکتا ہے یا ان کو اتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو ممکنہ طور پہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کا حربہ آزمائے اور ایک ایٹمی حملہ کر دے۔ ناظرین امریکہ کو چائنا اور جو رشیا ہے اس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس طرح کی غیر معمولی موومنٹ جو ہے وہ امریکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ایک خوفناک جنگ کی جانب لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈوں کے اوپر ہونے والے نقصان جو ہیں اس کے حوالے سے کافی زیادہ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ آذربائیجان کے اوپر حملے کے حوالے سے ایک جواز بھی موجود ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کا ایک فوجی اڈا جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پہ پاکستان کا فوجی اڈا وہ بھی موجود ہے، لیکن جو اس وقت چیزیں کی جا رہی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی لیے تاکہ ایران کو مزید الجھایا جا سکے۔ ایران کو اس وقت کافی زیادہ چونکہ اندرونی مسائل کا بھی سامنا ہے اور امریکہ باوجود کوشش کے ایران کے خلاف جو عوام ہے اس کو کھڑا نہیں کر سکا، اسی لیے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایران کو ایسے معاملات کے اندر الجھا دیا جائے کہ ایران علاقائی تنہائی کا شکار ہو جائے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو ان کی جانب سے اٹیک کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، وہ بھی اس قدر خوفناک ہیں کہ وہاں پر بھی اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کسی بھی طریقے سے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب پوری رات جو ہے وہ میزائلوں کے حملے، دھماکے، ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو ہے وہ انٹرسیپشن، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ تقریباً 90% جو ہے وہ انٹرسیپشن ریٹ ہے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کا، لیکن اس کے باوجود جو 10% گرتے ہیں وہ ملینز آف ڈالر کا نقصان جو ہے کرتے ہیں۔ لیکن جو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اب وہاں پہ کیجوالٹیز جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو کہ مقامی لوگوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔